السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ ہم خوف کے دیس میں رہتے ہیں۔ میں بچوں کو گلی میں آئے آئس کریم والے سے آئس کریم لینے بھی نہیں بھیجتی، خود لا کے دیتی ہوں۔ حالانکہ میرے بچپن میں امی مجھ سے نکڑ والی دکان سے چھوٹا موٹا سودا صرف منگوا لیا کرتی تھی، لیکن وہ دور ہی الگ تھا۔ میں سائیکل پہ اپنے پورے سیکٹر کا چکر لگاتی تھی اور میری امی سکون سے گھر میں بیٹھی ہوتی تھی۔ آج میں اپنے 9 سالہ بیٹے کو نکڑ والی دکان پر نہیں بھیج سکتی، کیونکہ ہم خوف کے دیس میں رہتے ہیں۔ اس 5 سالہ بچے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں میرا 6 سالہ بیٹا اسد گھوم جاتا ہے۔ بہت ملتی ہے اس سے شکل، کیسے بے رحمی سے ٹیپوں سے جکڑا ہوا ہے اسے۔ پیسہ اتنا اہم ہو گیا ہے۔ صبح سے یہ تصویریں دیکھ رہی ہوں، خون خشک ہو رہا ہے، جیسے جان نکلی جا رہی ہو۔ اس کو کیسے کیسے تڑپایا گیا ہوگا، اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مجھے یاد آتا ہے جب اسد بیڈ کے کونے سے ٹکرایا تھا تو اس کی آنکھ کے کنارے کے پاس گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے وہاں اسے انجیکشن لگا کر ٹانکے لگائے تھے اور میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ ایسی نازک جگہ سوئی گھسائی گئی ہے۔ نیوز فیڈ پر جب بھی کوئی ایسی تصاویر نظر آتی ہیں میں ڈپریس ہو جاتی ہوں۔ شاید آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہو کہ میں کبھی کسی بچے یا بچی کے ریپ اور قتل پر کوئی پوسٹ یا ویڈیو نہیں لگاتی۔ میں ایک لفظ بھی لکھنا اور بولنا برداشت نہیں کر سکتی۔ پوری نیوز فیڈ جسٹس فار فلاں فلاں سے بھری ہوتی ہے، مگر میں ایک لفظ نہیں کہتی، کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، نہیں بولا جاتا، نہیں لکھا جاتا۔ میرا دل ڈوبتا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے ان چہروں کے بجائے اسکرین پر میرے اپنے بچوں کے چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ مجھے وہ چہرے نظر نہیں آتے تو میں گھبرا کر ایسی پوسٹوں سے نظر ہٹا لیتی ہوں، لیکن آج رہا نہیں گیا۔ وہ بچہ بالکل اسد جیسا تھا، اتنا پیارا اور اتنا چھوٹا۔ میرا اسد یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو بھی برا کام ہوتا ہے، چوری، ڈکیتی، قتل، یہ سب کافر کرتے ہیں، مسلمان ایسا کچھ نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا اس کا یہ کانسیپٹ کیوں اور کیسے بنا، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اور پاکستانی کچھ بھی غلط یا برا نہیں کرتے۔ ہر غلط کام کرنے والا غیر ملکی اور کافر ہی ہوتا ہے۔ شاید وہ معصوم بھی اپنی گلی میں یہی سوچ کر کھڑا ہوگا کہ میری گلی، میرے خاندان، میری جان پہچان کے لوگ کبھی کچھ بھی برا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ ماز 9 سال کا ہے، پھر بھی وہ نہیں جانتا کہ ہمارے دیس میں ہمارے مسلمان، ہمارے پاکستانی کیا کیا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا غیر محفوظ ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ میں انہیں گلی میں کیوں نہیں جانے دیتی، اکیلے گھر سے کیوں نہیں نکلنے دیتی۔ میں اسے بتانا بھی نہیں چاہتی کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ رات کو سو نہیں پائے گا، وہ خواب میں بھی ڈرے گا۔ وہ تو کارٹون میں کچھ برا دیکھ لے تو رات میں ڈر جاتا ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ ہم کس خوف کے دیس میں رہتے ہیں۔ ابھی تو میری بیٹی سارا نے بڑا ہونا ہے، گھر سے نکلنا ہے، ابھی تو میرے پروں میں محفوظ ہے۔ 2-3 ماہ بعد وہ بھی اسکول جانے والی ہو جائے گی۔ میرا تو گھر میں وقت ہی نہیں گزرے گا۔ اس خوف کے دیس میں کیسے رہوں گی؟ کیسے اپنے بچوں کو محفوظ رکھوں گی؟ جہاں گھر میں ہی بچے غیر محفوظ ہوں، اپنی گلی محلے میں اتنے سالوں سے رہنے کے باوجود بچے غیر محفوظ ہوں، تو کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ بچوں کو کامیاب فیوچر کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے آج کا بچہ کل کا نوجوان بن کے پاکستان کے لیے کچھ کرے گا، جب ان کی عزت و شرمیں ہی محفوظ نہیں ہیں؟ بچیاں چھوڑیں، بچے بھی اسی حالات کو فیس کر رہے ہیں۔
آئے دن کوئی نہ کوئی خبر دل جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ پاکستان اس حالات سے گزر رہا ہے کہ ہم اسے پاک سرزمین نہیں بلکہ خوف کا دیس کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کتنا ہی چھپا کر رکھے لیکن ماں باپ کے دل سے یہ ڈر یہ خوف نہیں جاتا۔ ہم بس اس وقت اپنے پاکستان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اسے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ اور بچے بچیوں دونوں کی عزت و شرموں کو محفوظ رکھ۔ الہی آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔